مرکوز ہوتا ہے, سینٹرلائز ہوتا ہے, سمٹ کر آتا ہے. اور اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس میں مال جو ہے سوسائٹی کے اندر بکھرتا ہے, تو پوری سوسائٹی اپلفٹ ہوتی ہے. ویلتھ جو ہے یعنی دنیا کی 50% ویلتھ وہ 388 لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. اور 2019 میں یہ 50% ویلتھ دنیا کے جو ریسورسز ہے وہ صرف 26 لوگوں کے ہاتھوں میں آ رہے ہیں, جن کے قبضے میں 58% دنیا کی ویلتھ ہے. اور 10 آدمی ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں دنیا کی 80% ویلتھ ہے. دنیا میں اب جو پتے کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس سے کہیں زیادہ تعداد میں غربا. تو ان سب کا ویلکم کرتا ہوں, استقبال کرتا ہوں. ایک بات پھر کہوں گا میں کہ باقی بہت ساری چیزیں زکوٰۃ سینٹر انڈیا کیا کام کرتی ہے, ابھی تک کیا. ہمارا گروپ ہمارا ایک فرینڈ تھا جو جس کا نام ہے سلمان, اس کو 1.5 لاکھ کا ہم نے فنڈ کلیکٹ کیا, جو اس کے سائیکل جو کیموتھراپی کی سائیکل ہوتی ہے اس کو جاتا ہوں, آندھرا جاتا ہوں, دہلی جاتا ہوں, تو ان کو لگتا ہے یہ وہ ہے کہ گجرات تو ایک مضبوط اسٹیٹ ہے اور یہاں پر بہت پیسے والے لوگ رہتے ہیں. یہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو لندن میں بھی رہتے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں بھی رہتے ہیں. لندن میں تو اس طرح رہ کے کہ پورا ایک شہر بسا لیا ہے, اور افریقن بدولت سے ہی میرا بزنس شروع ہوا ہے اور الحمدللہ کافی اچھا چل رہا ہے. امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں خود زکوٰۃ دینے کے لائق ہو جاؤں گا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اس زکوٰۃ سینٹر کو اللہ تعالیٰ خوب برکت دے. دیش کی صورت حال بدلنے میں زکوٰۃ سینٹر کا بہت اہم رول ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم, میرا نام میں بھی انٹلیکچوئلس کے درمیان جو امت کے امپاورمنٹ کے لیے جو کچھ قرض ہوگے, مال اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ کو قرض دو. تو اللہ تعالیٰ جو قرض مانگتا ہے اس کے ساتھ وہ کہتا ہے یقینی طور سے اس میں اضافہ کر, اضعافا مضاعفہ. میرا نام واصف حسین ہے اور میں زکوٰۃ سینٹر انڈیا احمد آباد چیپٹر کا سیکریٹری ہوں. واصف صاحب, پروگرام کا کیا مقصد ہے؟ یہ آج کے پروگرام کا مقصد 2 تھا بیسیکلی. ایک تو زکوٰۃ کی کیا اہمیت اور افادیت ہے وہ ہم عوام تک پہنچانا چاہتے تھے, اور دوسرا زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا ہم مختصر سا تعارف بھی لوگوں کو دینا چاہتے تھے. کون کون ہے آج کے اس پروگرام میں شہر کے تمام موجودین الحمدللہ حاضر تھے, جس میں بڑے ڈاکٹرس ہیں, انجینئرس ہیں, لوئرس ہیں, اس طرح کے لوگ حاضر ہوئے تھے, اور ساتھ ہی علماء اکرام بھی آج کے پروگرام میں حاضر ہوئے تھے. اچھا, گجرات میں کیا صورت ہے حال ہے زکوٰۃ کی, جیسے آپ نے دکھایا تھا؟ دیکھیے, زکوٰۃ سینٹر انڈیا احمد آباد میں پچھلے 3 سالوں سے کام کر رہا ہے. اس کے بیسیکلی اس کے پیچھے منشا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم امت کو غربت سے آزاد کرانا چاہتے ہیں, اور ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں امت اس طرح تیار ہو کہ وہ خود کفیل بن جائے. اس لیے زکوٰۃ سینٹر انڈیا یہ کوشش کرتی ہے کہ زکوٰۃ کا ایک بڑا حصہ ہم لائیولیہڈ پروجیکٹ میں لگاتے ہیں, جس سے ایسے لوگوں کو کہ جو پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں, اپنے دھندے روزگار سے لگ سکتے ہیں, ایسے لوگوں پر ایک بڑا رقم ہم خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے دھندے روزگار لگ سکے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں سے کئی الگ الگ طریقے کی کچھ رپورٹس آئی ہوئی ہیں, اس میں پتہ ہی چل رہا ہے کہ جو پاورٹی کی جو در ہے عام طور پہ نیشنل لیول پر جو کم ہو رہی ہے, لیکن مسلمانوں کی وہ در بڑھے جا رہی ہے. تو یہ کنسیپٹ یہیں سے ایوالو ہوا کہ کیوں نہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں کو صرف کنزیوم ہو جائے ایسے جگہوں لگانے کے بجائے, بلکہ پروڈکٹیو جگہ پہ لگے. ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ جو ہٹے کٹے بھی ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے وہ پچھڑ گئے ہیں, ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کو سرمایہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. کتنے لوگوں کو دیا؟ یعنی ہم احمد آباد میں 3 الگ الگ مد میں خرچ کرتے ہیں. ایک تو یہ پروڈکٹیو چیز جس کو ہم انکم جنریشن اسکیم کہتے ہیں, دوسرا ہے اسکالرشپ جو اعلیٰ تعلیم طلبہ حاصل کرنا چاہتے لیکن کسی وجہ سے پیسہ نہیں ہے, ان کو ہم دیتے ہیں. تیسرا ہے ہمارے پاس مواصلات ہے. مواصلات میں ایسے لوگ ہیں کوئی غریب غربا ہے, بوڑھے ہیں, پیرالائزس کے شکار ہو گئے, کینسر کے پیشنٹ ہے, بیوہ ہے, ان کو ہم منتھلی پینشن دیتے ہیں. اور ان مواصلات میں 2 اور چیز بھی ہم دیتے ہیں, جس میں کچھ لوگ قرض کے شکار ہو جاتے ہیں یا پھر میڈیکل ایمرجنسی آ جاتی ہے, تو اس مد میں بھی ہم پیسہ لوگوں کو دے رہے ہیں. تقریباً ہم نے پچھلے 1 سال میں احمد آباد میں 20 لاکھ پلس کا کام کیا ہے, اور اوور آل ہندوستان میں 60 شاخیں ہیں زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی. تو پورے انڈیا کو آپ دیکھیں گے تو 4,900 کے قریب لوگوں کی مدد کی گئی ہے, اور یہ رقم تقریباً 6 کروڑ تک پہنچتی ہے. زکوٰۃ سینٹر کو احمد آباد کے علاوہ سورت, بروڑا میں بھی جی بالکل, اب کیونکہ 3 سال سے مسلسل ہم احمد آباد میں کر رہے ہیں, اچھا تجربہ ہے, اور لوگوں کو ہم
खुद कफिल बनाने में कामयाब हुए। तो हम ये चाहते हैं कि अब अहमदाबाद से हम बाहर निकले और 2 शहर को हमने आइडेंटिफाई किया है कि जहाँ पर बड़ी मुस्लिम आबादी भी रहती है और बड़े यानी ऐसे लोग भी रहते हैं ज़कात अदा करते हैं। तो हमने सूरत और बड़ौदा का आइडेंटिफाई किया। इंशाल्लाह हम आइंदा 6-7 महीने में वहाँ पर इसका एक साख कायम करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद रजीउल इस्लाम नदवी है। मैं जमात इस्लामी हिंद की शरिया काउंसिल का सेक्रेटरी हूँ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूँ। मौलाना, आज यहाँ पर मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम रखा गया था, खासतौर से रमजान का महीना शुरू होने वाला है, उससे पहले प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और उसकी फजीलत क्या है। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था वो ज़कात सेंटर इंडिया की तरफ से था। ये सेंटर इसलिए कायम किया गया है कि ज़कात को जमा किया जाए और ज़कात को मुस्तहिक़ीन तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। आमतौर से लोग, जिन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो लोग ज़ाती तौर से खर्च कर देते हैं। ज़कात सेंटर ने ये कंसेप्ट पेश किया है कि अगर ज़कात को जमा करके और उसको मुस्तहिक़ीन तक पहुंचाने की कोशिश की जाए तो इस तरह उम्मीद है कि बहुत से ऐसे जो गरीब हैं जो रोज़गार से जुड़ सकते हैं और फिर वो खुद कुछ दिनों में अपना रोज़गार इस्टेब्लिश करके खुद वो ज़कात देने वाले बन सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो रमज़ान के शुरू में किया गया है इसलिए कि आम तौर से लोगों को रमज़ान में माल खर्च करने और ख़ास तौर से ज़कात खर्च करने की वो कोशिश करते हैं। वरना ज़कात का तो कंसेप्ट ये है कि जब एक साल जो पूरा हो जाए, किसी के पास माल रहे, तो उसको ज़कात निकालनी चाहिए। रमज़ान में ज़कात निकालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूंकि आम तौर से मुसलमानों में रमज़ान ही में ज़कात को निकालने का रुझान पाया जाता है, इसलिए ये प्रोग्राम रमज़ान के शुरू में किया गया है। कितने साल पुरानी है ज़कात सेंटर और इसके जरिए कितने लोगों को फायदा पहुंचा? देखिए, ये 3 साल पहले ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया को कायम किया गया है। तकरीबन मुल्क के 60 शहरों में इसकी ब्रांच कायम हो गई हैं। अब तक तकरीबन 4000 से ज़्यादा लोगों को ज़कात से फ़ायदा पहुंचाया गया है। बहुत से ऐसे लोगों को दिया गया है ज़कात का पैसा जिससे कि वो अपने बिजनेस को, तिजारत को इस्टेब्लिश उन लोगों ने किया है। कुछ पैसा स्कॉलरशिप के तौर से भी दिया गया है कि जो आला तालीम हासिल करने वाले जो तलबा हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद की गई है। और उसके अलावा कुछ पैसा गरीब बूढ़े मर्दों औरतों को माहाना उनको पेंशन को दी जाती है, उनके इलाज मुआवजे पे भी खर्च किया जाता है और उनकी दीगर बुनियादी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं।